بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، اس واقعے کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں بہت کچھ سبق مل سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے خیبر کا محاصرہ کیا تو خیبر کا ایک یہودی تھا جس کا نام تھا اسود، جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، بکریوں کو، وہ بکریوں کو چرانے کے لیے نکلا تھا۔ جب بکریوں کو چرا کے آیا تو اس نے دیکھا کہ خیبر کا محاصرہ ہو چکا ہے اور صحابہ کرام نبی اکرم کے محمد کے چاہنے والوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ سے کہنے لگا کہ کون ہے تمہارے نبی، ذرا مجھے ان سے ملوائیے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اشارہ کیا کہ وہ ہے اللہ کے نبی جو خیمہ لگا ہوا ہے، اسی خیمے کے اندر ہمارے پیغمبر موجود ہیں۔ اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، وہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، صحابہ کے نبی ہیں، مقام و مرتبہ ان کا بلند ہے، وہ صحابہ جو نبی کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی ٹھاٹ بات سے رہ رہے ہوں گے، اچھا بستر بچھا ہوا ہوگا اور بہت ہی عیش و آرام کے ساتھ اس خیمے میں ہوں گے۔ ان سے ملنے کے لیے باڈی گارڈ کی ضرورت ہوگی، ان سے ملنے کے لیے پرمیشن کی ضرورت ہوگی، پرمیشن لینے کی۔ لیکن جب اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ کچی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آیا، صحابہ سے کہتا ہے مذاق مت کرو، مجھے محمد رسول اللہ سے ملنا ہے۔ فرمایا ہاں یہی ہے اللہ کے رسول۔ وہ اندر جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، آپ کا کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، مجھے اتنا بتائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج بتایا، اپنا پیغام بتایا، ہماری دعوت صرف یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو، شہادت دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ ہم سے زیادہ بہتر عرب کے کافر جانتے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہلوا نہیں رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہلوانے کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہمیں کہنے کے بعد چھوڑنا پڑے گی۔ عرب کے کافر اچھی طریقے سے جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم جو 360 مورتیاں اور بت رکھے ہوئے خانے کعبہ میں، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جانتے تھے کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ہم جو ان سے ہیلپ اور مدد طلب کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کن کن کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے وہ لا الہ الا اللہ جلدی اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے تھے۔ آج تو جس سے کہتا لو وہ ہفاؤں کہہ دے گا لا الہ الا اللہ، جو مزاروں کی چادریں چڑھا رہا ہے اور قبروں کو چوم رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کر لیں، عرب کے کافر جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد کیا اور مطلب کیا ہے اور ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ جب اللہ کے نبی نے اسود سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، گواہی دے دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں کیا کیا چھوڑنا پڑے گا۔ پوچھا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں جنت ملے گی، جنت۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اب کوئی کام بتائیے، اب میں یہ کام نہیں کروں گا یہودیوں کی بکریاں چراؤں، ٹھیک ہے اب مجھے کوئی کام بتاؤ۔ آپ نے فرمایا کوئی نماز کا وقت نہیں تھا کہ آپ اس سے کہتے کہ نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے کہتے روزہ رکھو، حج کا سیزن بھی نہیں تھا کہ آپ اس سے کہتے حج کرو۔ آپ نے کہا ہمارے صحابہ محاذ پڑھیں،
जिहाद कर रहे हैं, काफिरों से लड़ रहे हैं, तुम भी जिहाद में शामिल हो जाओ। अगर जिंदा बचकर आ गए तो गाजी कहलाओगे, और अगर कत्ल कर दिए गए, मारे गए तो शहीद कहलाओगे। उसने कहा अल्लाह के नबी मैं जंग जाने के लिए तैयार हूं, जिहाद में शामिल होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये हमारे पास बकरियां हैं, इन बकरियों को क्या करूं जो मैं यहूदियों की चराता हूं। आपने फरमाया इन बकरियों को जब तक उनके मालिक के हवाले नहीं कर दोगे तब तक तुम जिहाद में शामिल नहीं हो सकते हैं। लोगों की अमानतों को उनके हवाले करना जरूरी है। देख रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया उसने, जिहाद हो रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि पहले जिनकी बकरियां हैं उनकी बकरियों को उनके मालिकों के हवाले कर दो। कितना बड़ा मैसेज छिपा है। अगर आपने अमानत में खयानत करी, बकरियां यही छोड़ गए, चले गए मैदान जिहाद में और कत्ल कर दिए, तो वहां शहादत भी कोई काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये कलंक तुम्हारे ऊपर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास लोगों की अमानतें मौजूद हैं। कहा अल्लाह के नबी हम इन बकरियों को गेट तक, दरवाजे तक, शहर के दरवाजे तक छोड़ देता था रोजाना, और वहां से ये बकरियां अपने अपने घरों में चली जाती हैं। हर आदमी के घर बकरी को छोड़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं इस शहर के दरवाजे तक बकरियों को छोड़ देता हूं और बकरियां वहां से अपने अपने घर खुद ही चली जाती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम बकरियों को जिस दरवाजे पर छोड़ते थे उसी दरवाजे पर पहले छोड़ कर आओ, उसके बाद में तुम जिहाद में शामिल हो जाओ। वो शख्स जाता है और बकरियों को उस दरवाजे तक छोड़ देता है शहर के जहां वो छोड़ा करता था। उसने बकरियों को वहां छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो आता है और अल्लाह के नबी से परमिशन लेता और सीधे जिहाद में शामिल हो जाता है। लड़ता है, इतना लड़ता है कि कई काफिरों को वासिल जहन्नम करता है, और उसके बाद में खुद इसकी गर्दन पर तलवार चल जाती है और ये शख्स खुद भी शहीद हो जाता है। यही अस्मत खुद शहीद हो जाता है। अल्लाह के नबी सहाबा किराम को पता ही नहीं कि ये कौन है। आया अचानक जंग में शामिल हुआ, लड़ा, काफिरों में घुस गया, हमारी तरफ से लड़ रहा है, लेकिन पता नहीं, क्योंकि आज ही तो इस्लाम लाया है, अभी तो इसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, हम तो जानते ही नहीं ये कौन है। लड़ता है लेकिन साथ दे रहा है, काफिरों को मार रहा है। जब उसकी शहादत हो गई तो बताया गया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजनबी शख्स पड़ा हुआ है, कत्ल कर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके करीब आते हैं और देखते हैं कि तो असवद की बॉडी है, असवद शहीद कर दिया गया है, तो आपने फरमाया कि हाँ अभी इस्लाम लाया था, अभी इसने थोड़ी देर पहले कलमा पढ़ा था और जिहाद में शामिल हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो शख्स है जिसने एक भी वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, एक भी हज नहीं किया, कोई नेकी नहीं की। गौर करो, इस्लाम लाया, जिहाद में शामिल हो गया, कत्ल कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये जन्नती है, ये जन्नती है। अब आप अंदाजा लगाकर लगाएं